السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 77 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 155، دوسری شادی۔ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم محمد علی بوگراہ نے دوسری شادی کی تو ہمارے روشن دماغ ماڈرن طبقے نے اسے بہت برا سمجھا۔ اس زمانے کے لندن کے سفیر جناب محمد اکرام صاحب نے ایک دلچسپ قصہ سنایا۔ آپ نے کہا، جن دنوں محمد علی بوگراہ نے دوسری شادی کی تھی تو ایک پارٹی میں ایک بہت بڑی پوزیشن کے مالک انگریز نے کہا، تمہارا وزیر اعظم بہت احمق ہے، اسے دوسری شادی کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اگر لڑکی پسند آ ہی گئی تھی تو اسے داشتہ بنا لیا ہوتا۔ ہمارے ملک میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور 13 جون میں یہ مغرب ہے کہ عنوان سے یہ لکھا ہوا تھا کہ مغرب میں ایک مرد کا بیک وقت 2-4 عورتوں سے تعلق اور ایک عورت کا 2-4 مردوں سے تعلق قائم کرنا یہ عام بات ہے۔ سبق: یہ ہے یورپ کا کردار کہ خاوند ایک بیوی کے علاوہ دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن داشتائیں جتنی چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور پھر داشتاؤں کی تعداد بھی 4 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ اختیار صرف مرد ہی کو نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک شوہر رکھ کر جتنے چاہے داشتے رکھ سکتی ہے۔ مقام غور ہے کہ اس قسم کی بدماشی و عیاشی کو علمبردار اگر اسلام کے ایک جائز اور فطری اور مستحسن اجازت نامے پر مذاق اڑائیں تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق یہ لوگ ہوئے یا نہیں۔ اسلام نے فطری خواہش کا لحاظ فرما کر اخلاق و پاکیزگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد کو 4 بیویوں تک کی اجازت دی ہے، اور چاروں سے مساویانہ برتاؤ، عدل و انصاف کرنے کا بھی درس دیا ہے۔ مگر یورپ کی کیا اچھی داشتہ نواز تہذیب ہے کہ منکوحہ بیویوں کے ساتھ دوسری عورتوں کو داشتہ بنا کر ذلیل و کمینہ اسٹیج پر انہیں بٹھا کر ان کی عزت کو بٹا لگایا جائے، اور باہری یورپین تہذیب کی مغربی لیڈیوں نے بھی داشتہ بننے کو برداشت کر لیا ہے، اور داشتہ بننے سے دل برداشت نہیں ہوئی۔ گویا مسلمان روٹی کھائے تو صرف ایک روز، یہ مغربی جنسی بھوکے ڈبل روٹی بھی کھائیں اور دن میں متعدد بار ناشتہ بھی کرتے رہیں، اور پھر یہ کہ جو اسلام کی پاکیزہ اجازت کے مطابق دوسری شادی کرے وہ احمق ہے، اور جو 2-3-4 نہیں زیادہ بھی عورتوں کو داشتہ بنانے اور غیر حلالی اولاد پیدا کرے وہ دانا اور ترقی پذیر ہے۔ ایک مولوی صاحب سے ایک عیسائی نے پوچھا، مولوی صاحب، اگر ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک بیوی 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، پادری صاحب، ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہو سکتے ہیں تو ایک بیٹے کے 4 باپ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پادری بولا،
یہ دوسری بات ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو یہ تیسری بات ہے۔ عقل سے بھی پوچھ لیجئے کہ ایک باپ کے 4 بیویوں سے جو بچے پیدا ہوں گے یقیناً وہ اسی باپ کے ہوں گے، لیکن اگر ایک بیوی کا بچہ 4 مردوں سے پیدا ہو جائے تو وہ کس باپ کا بیٹا ہے اور اس بیٹے کے 4 باپوں پر تقسیم کیسے ہو سکے گا؟ یہ عقل و حکمت کی باتیں ہیں جو معلم اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ان بے وقوف عقل مندوں کو ان حقائق کی کیا خبر؟ مغربی لیڈیوں کے دیکھا دیکھی ایک نام کی مسلمان بیگم نے بھی یہ بھرے جلسے میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ہم بھی 4 مردوں سے شادی کریں گے۔ اس پر صاحب کتاب نے ماہ طیبہ میں لکھا تھا کہ ہاتھ کا پنجہ دیکھ لیجئے، انگوٹھا ایک ہوتا ہے اور انگلیاں 4، مگر ایسا پنجہ کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا جس کی انگلی ایک ہو اور انگوٹھے 4 ہوں۔ ایک انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں، اسی طرح ایک مرد ہو سکتا ہے شوہر 4 کا۔ حکایت نمبر 156۔ داڑھی والی عورت۔ روہڑی سندھ میں ایک گداگر عورت ہے جس کے چہرے پر 3 انچ داڑھی ہے اور مونچھیں بھی ہیں۔ لوگ اس عورت کو دور دور سے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھنے آتے ہیں۔ سبق: لوگوں کی اس حیرت پر حیرت ہے کہ ایک عورت کے چہرے پر داڑھی نظر آئی تو کیا ہوا؟ اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں مردوں کے چہروں پر داڑھی کا نظر آنا ایک انوکھی بات ہے، بالکل اسی طرح کہ ایک مرد کے چہرے سے داڑھی کا خالی ہونا ایک نرالی بات ہے۔ تو جب اس الٹے زمانے میں اس قسم کے مرد حیرت افزا نہیں تو پھر ایک داڑھی والی عورت پر حیرت کیسی؟ لوگ اس داڑھی والی عورت کو دیکھ کر اس لیے حیران ہو رہے ہیں نہ کہ جو چیز مردوں میں ہوا کرتی تھی وہ اس زمانے کی عورت میں پائی جاتی ہے، تو پھر نئی تہذیب کے پروردہ عورتوں کو اسمبلیوں میں جاتے، دفتروں میں دھکے کھاتے، پولو کھیلتے، بے حجاب پھرتے اور مجمعوں میں گھرتے دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں بھی صنف نازک کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ بھی مردوں کے لیے موزوں ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں عورتوں میں گوارا ہے تو اب ساتھ ہی ساتھ ایک داڑھی بھی صحیح، اس میں حیران ہونے یا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حکایت نمبر 157۔ گانے والی کا گانا۔ جمع تھے طبلے اور سارنگی کی گت پر، گانے والی بار بار یہ مصرع دہرا رہی تھی۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہے۔ ایک مسخرہ شاعر بھی وہاں موجود تھا، اس نے گانے والی کی طرف متوجہ ہو کر اس مصرعے کو دہرایا، خدا جانے کی قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کی قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ مسخرے شاعر نے بولا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ بے حجاب، بے حیا اور بے شرم عورت اگر غیر محرموں کے مجمع میں ناچتی اور گاتی ہے تو وہ اپنی عاقبت برباد کر لیتی ہے، اور بقول شاعر واقعی قیامت کے روز اس کے گلے میں طوق لعنت پڑے گا، لہذا عورت کو ایسی بری حرکت سے بچنا چاہیے اور اسے باحجاب و باحیا بن کر عاقبت سنوارنی چاہیے۔ جو عورت ہے بے شرم اور بے حجاب، جو عورت ہے بے شرم اور بے حجاب، ہے قسمت میں اس کے یقیناً عذاب۔ حکایت نمبر 158۔ بیویاں شوہر بنیں گی۔ ماہنامہ چاند لاہور مئی 1961 میں ایک کارٹون شائع ہوا جس میں خاوند ساڑی باندھے کھڑا تھا اور بیوی پتلون پہنے کھڑی تھی۔ رات کا وقت ہے اور بیوی خاوند کو
گھر رہنے کی تاکید کر کے باہر جا رہی ہے اور خاوند منت کے ساتھ کہہ رہا ہے رات کو جلدی گھر آ جایا کرو، مجھے تنہائی میں ڈر لگتا ہے۔ سبق: اکبر الہ آبادی پہلے ہی لکھ گئے ہیں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں۔ حکایت نمبر 159۔ ایک مس بیٹھی تھی موٹر کار میں، ایک مس بیٹھی تھی موٹر کار میں، جا رہی تھی شوق سے بازار میں، لب پہ ہالی ووڈ کا انگلش سانگ تھا، لب پہ ہالی ووڈ کا انگلش سانگ تھا، گود میں اس کا چہیتا ڈاگ تھا، مسکراتی دندناتی جھومتی، مسکراتی دندناتی جھومتی، اپنے کتے کے لبوں کو چومتی، بڑھ رہی تھی جانب موتی محل، بڑھ رہی تھی جانب موتی محل، جس میں پکچر چل رہی تھی آج کل، جی میں آیا موج میلہ دیکھیے، جی میں آیا موج میلہ دیکھیے، چھوڑیے ملا کی باتیں چھوڑیے، وہ بھی موٹر پارک تھا اور کار بھی، وہ بھی موٹر پارک تھا اور کار بھی، اب ٹکٹ لینے کو وہ تیار تھی، ناگہانی اس کا نوکر آ گیا، ناگہانی اس کا نوکر آ گیا، روتے روتے گر پڑا تھرا گیا، بولا بیگم صاحبہ یہ کیا ہوا، بولا بیگم صاحبہ یہ کیا ہوا، آپ کا ہسبینڈ جہاں سے چل بسا، بولی شٹ اپ یو بلڈی ناسبور، بولی شٹ اپ یو بلڈی ناسبور، وہ مرا تو اس میں میرا کیا قصور، آج پکچر دیکھنے کا موڈ تھا، آج پکچر دیکھنے کا موڈ تھا، آج ہی بے وقت ظالم مر گیا، وہ تھا الٹریٹ وہ تھا اولڈن، وہ تھا الٹریٹ وہ تھا اولڈن، میں ہوں اپ ٹو ڈیٹ میں ہوں ماڈرن۔ سبق: دور سے تہذیب حاضر کو سلام، دور سے تہذیب حاضر کو سلام، آدمیت کا نہیں ہے احترام۔ حکایت نمبر 160۔ ایک لیڈی کو مان آیا خیال، مہذبینوں میں میری ہے یوں مثال، جس طرح تاروں میں ہو بدر کمال، وہ تھی آئینہ تھا بیوٹی باکس تھا، وہ تھی آئینہ تھا بیوٹی باکس تھا، اٹھ کے فوراً اس نے میک اپ کر لیا، سر پہ جالی منہ پہ پاؤڈر ہونٹ لال، دیکھا آئینہ تو بولی مہلقہ، دیکھا آئینہ تو بولی مہلقہ، ایک ادائے ناز پر میری فدا، شبنم و نیلو سبیہ اور کمال، شبنم و نیلو سبیہ اور کمال، حسن کا تو میں ایک جھلکتا جام ہوں، میں پری پیکر ہوں میں گلفام ہوں، مجھ کو دیکھے حور تو ہو جائے نڈھال، مجھ کو دیکھے حور تو ہو جائے نڈھال، جی میں آیا چھوڑ کے گھر بار کو، آج جانا چاہیے بازار کو، سیر ہوگی نیز اظہار جمال، سیر ہوگی نیز اظہار جمال، شرع مصطفی سے رشتے توڑ کر، دانش مغرب سے رشتے جوڑ کر کے یکسر شرم و غیرت پامال، کر کے یکسر شرم و غیرت پامال، وہ گئی بازار میں پھر گھومتی، دعوت نظارہ دیتی جھومتی، قابل شرم و حیا تھی چال ڈھال، جس نے دیکھا تھام کر دل رہ گیا، ایک بولا ہائے اللہ میں مرا، جس نے دیکھا تھام کر دل رہ گیا، ایک بولا ہائے اللہ میں مرا، فرح دیبا مارکاں ہے اس کے بال۔ سبق: ہے زمانے کی عجب نیرنگیاں، تھی جو مستورات اب ہیں ننگیاں، ہے زمانے کی عجب نیرنگیاں، جو تھی مستورات اب ہیں ننگیاں، فی الحقیقت اہر من کا ہے یہ جال، فی الحقیقت اہر من کا ہے یہ جال، عورتوں کو اسوہ خیر النساء دین و دنیا میں عطا کر یا خدا، عورتوں کو اسوہ خیر النساء دین و دنیا میں عطا کر یا خدا، وحد سب خیر لنا یا ذل جلال، وحد سب خیر لنا یا ذل جلال۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، حکایت نمبر 160 کے ساتھ عورتوں کی حکایات اس درس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ماہ رمضان میں نئی سیریز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ادباً آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سچی حکایات کے ایپیسوڈز کو آپ سنیں، عورتوں کی حکایات کے ایپیسوڈز کو آپ ضرور سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔